ڈونٹ ٹیل لائی, اف یو ٹیل لائی دین ایوری تھنگ از دا بائی بائی. جھوٹ ہلاک کرتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ہر چیز آپ سے دور بھاگ جاتی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دلاتا ہے. اور یہ بات آج 1400 سال گزرنے کے بعد گورو نے اپنی بکس کے اندر لکھ دیا, MBA کی بکس میں لکھ دیا کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے. انڈیا نے بھی ابھی 2 دن پہلے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا کہ وہ چاند پر پہنچ گیا ہے. حالانکہ انڈیا چاند پر نہیں پہنچا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. AI ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, اینیمیشن کا استعمال کر کے اس نے جو ویڈیو دکھائی ہے لوگوں کو, جو دنیا کو, وہ بالکل جھوٹی ہے. اور آج ہم اسی پہ ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے زاہد حامد صاحب, یہ انٹرنیشنل اسکالر ہے, انٹرنیشنل اینکر ہے. انہی کی زبانی ہم سنیں گے. میں ہوں رانا اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی. انڈیا اس سے پہلے بھی بہت سے جھوٹ بول چکا ہے. ابھی نندن نے F-16 کرا دیا اور اس کو انہوں نے ایوارڈ بھی دے دیا. اس کے بعد پٹھان کوٹ حملہ پاکستان نے کروایا تھا, اس جھوٹ کا پردہ بھی فاش ہو گیا تھا. تو اس طرح کے بہت سے جھوٹ بول چکا ہے انڈیا. اور اب اس نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے کہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے. اصل میں انڈیا چاند پر کبھی پہنچا ہی نہیں. پہلے انہوں نے جھوٹ بولا چندریان 1 پھر 2 پھر 3, یعنی کہ پہلے 2 چندریان جو تھے وہ تباہ ہو گئے اور چندریان 3 نے لینڈنگ کر دی ہے چاند کی سرزمین پر. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. آئیے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں. واچ دس. اچھا, پوری دنیا مبارکباد دے رہی ہے بھارت کو کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا. پاکستان کے اندر بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے تو بہت سے لوگ پاکستان کے بارے میں ایسے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں جس سے دل اداسی ہوتا ہے, بلکہ غصہ سا آتا ہے مجھے تو. کریکٹ. لیکن آپ نے بھی کوئی مبارکباد نہیں دی بھارت کو کہ بھئی آپ چاند پہ پہنچ گئے, مبارک ہو. ایک سائنٹیفک ایک اچیومنٹ تو ہے. اسی میں عام طور پہ ٹرولنگ نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ اے ٹرول جو سوشل میڈیا پہ کروں, لیکن اس دفعہ بھارت کی میں نے کی ہے. اچھا, مبارکباد دی ہے. کیا کہا آپ نے ان کو؟ اسی ان کی بےزتی کی ہے, ان کو رسوا کیا ہے. ریئلی چاند پہنچنے پہ رسوا کر دیا آپ نے ان کو؟ The fact is that we are dealing with an enemy which is compulsive liars. یہ جو ابھینندن کو F-16 مار گرانے پر ویر چکر دے سکتے ہیں اور جن کی پوری انڈسٹری جھوٹ کی جن کی قائم ہے, بالی ووڈ سے لے کر ان کا نیشنل نیریٹو تک سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے. اینڈ یو نو اٹ بیٹر دین می کہ کس طرح یہ لوگ بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. ایسٹ پاکستان میں کلیم کریں گے کہ ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا دہشت گردی کرنے میں, وہ ساری پاکستان نے ہسٹری کو اس طرح ڈسٹورٹ کرتے ہیں اور اس بے شرمی سے, بیکاز دے فیل کہ دے ہیو اے پاورفل میڈیا سو دے کین گیٹ اوے ود دیٹ. تو آپ سے کہ یہ مشن کوئی کامیاب نہیں ہوا؟ کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوا ہے. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے جو ایویڈنس پیش کی ہے دیٹ از اینیمیٹڈ کمپیوٹر گرافکس, CGIs, AI جنریٹڈ. اور صرف میں ہی نہیں, پوری دنیا میں لوگ ان کا مذاق بنا رہے ہیں. ناسا نے یا کسی اور اسپیس ایجنسی نے کنفرم نہیں کیا ہے کہ جو انہوں نے لینڈنگ کی ہے یہ کنفرم لینڈنگ ہے. جو انہوں نے آفیشلی پریزنٹ کیا ہے اٹس ایکچولی کامیکل. وہ ویڈیو گیمز میں سے نکال کے کلپس ہیں جو انہوں نے دکھائے, اور جو ان کے چہرے تھے جب یہ سو کالڈ سیلیبریٹ کر رہے تھے, یو کوڈ سی کہ دے ور فیکس. کچھ ہمارے ناظرین زید صاحب یہ کہیں گے زید صاحب تو بس اب مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں, اور مجھے ایویڈنس دے یہ. اور دوسری بات یہ کہ فار ایگزامپل چلے 1 in a million ہم مان لیتے ہیں کہ چاند پہ پہنچ گئے, کیا اکھاڑ لیں گے, کیا کر لیں گے؟ 80 کروڑ لوگوں کو ان کے ٹوائلٹ میسر نہیں ہے. پورا ملک ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے سول وار میں, ایتھنک رائف میں. منی پور کی حالت دیکھیے, ہندو اور کرسچنس کی, مسلمانوں کی زندگی دیکھیے, کشمیر میں مسلمانوں کی حالت دیکھیے. انڈیا اس سے پہلے کبھی ڈس انٹیگریٹڈ نہیں تھا. ملینز آف ہندوز, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because اس وقت انڈیا اتنا ریڈیکل ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی نارمل ہندو بھی نہیں رہ سکتا ہے. سو اب اگر یہ چاند پر پہنچ بھی گئے, انہوں نے اپنا روور اتار بھی دیا اس میں جا کے, تو کیا کر لیں گے اس کے بعد؟ ان کے پوری دنیا کے امن کے لیے, بھارت میں امن کے لیے, بھارت میں ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے یہ 80 کروڑ بھوکے ننگوں کو جو ریل کی پٹری پہ بیٹھ کر پوپ کرتے ہیں روز صبح, ان کو باتھ روم مل جائے گا. سو
It's not something. نہیں لیکن یہی اگر پاکستان کرتا تو آپ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے کہ جی پاکستان نے کیا زبردست کارنامہ انجام دے دیا. ہمارے ہاں بھی تو غربت ہے, سب کچھ. ٹیکنالوجی میں انڈینس ہم سے بہت آگے ہیں, یہ فیکچوئل میٹر ہے. انہوں نے اپنی, کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی کو جو پرائیویٹ انڈسٹری تھی اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا تھا. ورنہ پاکستان نے 1962 میں راکٹ بھیجا تھا خلا میں. وی آر دا فرسٹ کنٹری ان ایشیا ٹو سینڈ اے راکٹ انٹو اسپیس. Even we were ahead of China. We were ahead of China. ساؤتھ کوریا اور چائنا پاکستان میں آ کے بٹالہ انجینئرنگ لاہور میں جا کے دیکھا کرتے تھے کہ انڈسٹری کیسے لگائی جاتی ہے. آپ جرمنی کو قرضے دے رہے تھے. پاکستان واز این انڈسٹری. لیکن ماضی میں تو اب نہیں رہ سکتے نا. وہی عرض کر رہے ہیں بات آپ کو, وی ایکسیپٹ دس کہ انڈیا از ہائر, اس کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہم سے زیادہ ہے. وہ $150 ارب کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان کا اسپیس مشن ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. وہ سیٹلائٹس لانچ کرتے ہیں. یہ سب ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ چاند پہ لینڈ کیے ہیں, ابھی مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے. ان فیکٹ آئی تھنک دے آر لائنگ آؤٹ آف دیئر ٹیتھ. یہ صرف دنیا کے بڑے ملکوں میں G20 میں G7 میں اپنا اسٹیچر بڑا کرنے کے لیے ایک ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور ان فیکٹ از گوئنگ ٹو بلو اپ آن دیئر فیس, بیکاز مذاق ان کا بنے گا. کیونکہ یہ F-16 مار کے گراتے ہیں, دنیا میں کسی نے ایکنالج نہیں کیا. ایون امریکن نے بھی کہا کہ F-16 تو پورے پاکستان کے پاس. انہوں نے ویر چکر دے دیا. مطلب the level of deception they create is actually hilarious. So moon landing is also a hilarious stunt. I very strongly believe. So میں اس پہ ٹرولنگ ضرور کروں گا, ان کو مبارکباد ڈیفینیٹلی نہیں دوں گا. جناب زاہد حامد صاحب کا تجزیہ آپ نے سن لیا ہے. اور انڈیا ہمیشہ سے ہی جھوٹ بولتا ہے, اور ابھی نندن کو انہوں نے ویر چکر بالکل دیا تھا. ہسٹری میں ویڈیو بھی موجود ہیں اور سب کچھ آپ نے دیکھا بھی تھا. اور جب انہوں نے ویر چکر ابھی نندن کو دیا تو کچھ ہی عرصے کے بعد ابھی نندن گرفتار ہو گیا. مطلب کچھ ہی ٹائم کے بعد ویر چکر تو دے دیا کہ جی پاکستان کا F-16 گرا دیا ہے جی ابھی نندن نے, اور اس کو ویر چکر دے دیا گیا. تو یہ انڈیا جھوٹ بولنے پہ بہت ماہر ہے, اور اس کا جو میڈیا ہے یہ ٹوٹلی 99% جھوٹ بولتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ایک سیما نام کی لڑکی جو تھی وہ پاکستان سے انڈیا پہنچ گئی. کیسے پہنچی؟ بارڈر پہ کسی نے روکا نہیں, بچے بھی تھے اس کے ساتھ. پھر یہ کہنے لگے جی پاکستان کی ایجنٹ ہے. ایکچولی وہ انڈیا کی ایجنٹ تھی, میجر سیما حیدر. اس کے اب ہندی چیک کریں کہ کتنی اچھی ہندی بولتی تھی وہ. اور یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے انڈیا کا کہ کوئی بھی مطلب دہشت گردی ہوتی ہے انڈیا میں تو الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں. تو اب تو پوری دنیا میں ایک دھاک بٹھانے کے لیے, پوری دنیا میں ایک امپریشن بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. اور یہ جھوٹ بے نقاب ہونے والا ہے بہت جلد. ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ کسی بھی اسپیس کمپنی نے نہیں مانا کہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے, جس میں سب سے بڑی اسپیس کمپنی ناسا اور اسپیس ایکس ہے. انہوں نے بھی اور نہیں کہا کہ جناب انڈیا جو چاند پہ پہنچ گیا ہے, ہمیں اس چیز کا کوئی یقین نہیں ہے. اور انہوں نے بھی کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے, اور ڈاؤٹ ہمیں بھی ڈاؤٹ ہے کہ انڈیا چاند پر نہیں پہنچا. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والا نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.